السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سیکنڈ پارا، دوسرا پارا سیقول ہے۔ دوسرے پارے کا نام سیقول ہے اور پورا پارا سورہ بقرہ کی 111 آیت پر مشتمل ہے، جن میں معاشرتی یعنی سوشل زندگی کے بارے میں احکامات عطا فرمائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور آیت نمبر 142 میں تبدیلی قبلہ سے مراد ہے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا، بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو گئی، اب کیا ہے، امت محمدیہ کو امامت کے لیے چن لیا گیا اور مرکزیت کس کو عطا کی گئی؟ کعبہ کو حاصل ہوئی۔ اور یہ واقعہ دراصل مطلب کہ شعبان کی 2 تاریخ تھی، شعبان میں ہوا اور 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، شعبان 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آئیے دیکھیں سیقول پارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے، تو آپ کہہ دیجئے پورب اور پشچم اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہے اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کیا ہے؟ تم پر گواہ ہو، اور تاکہ تم کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ امت وسط بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو امت وسط بنایا، تمہیں افضل امت بنائے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو حدیث میں اس کے بارے میں وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے بارے میں پوچھیں گے۔ وہ عرض کریں گے کہ ہاں میرے رب، پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی کہ رسول سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ، ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا آپ کا، لیکن ان کی جب قوموں کو بلایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچایا، تو ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی گواہ مانگیں گے، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے، یعنی نوح علیہ السلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ پھر امت محمدیہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر گواہی دے گی اور فیصلہ ہوگا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، ڈیٹیل میں اس کا ہے، اور اس کا نمبر ہے 4487 ہے، یعنی امت وسط جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا ہم سب کو، تو امت وسط ہیں ہم سب، بہترین امت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلی حق پرست گروہ ہے جو عدل اور انصاف اور اعتدال کی روش پر قائم ہوگا، اور حق اور راستی یعنی کہ سیدھے راستے پر وہ استقامت ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امت وسط بنائے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے پر آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس پر، تو اسے ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک بہت بھاری ہے، اور بے شک یہ جو یعنی قبلے کی جو تبدیلی تھی یہ تو بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یعنی جو نیو مسلم تھے، جو ان کا تازہ ایمان تھا، جو ابھی نہیں صحیح سے ایمان لائے تھے، ان کے لیے کیا تھا، بہت مشکل تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، کبھی یہ
رسول ادھر پورب کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کبھی پشچم کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کبھی بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں، کبھی کعبہ کو قبلہ بنا لیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس طرح سے بہت سارے جو لوگ تھے ان کا کیا ہے، ایمان کی آزمائش تھی۔ لیکن جو ثابت قدم والے تھے، جو مخلص مسلمان تھے، ان کا تو کیا تھا، ان کو جیسا رسول جدھر جدھر انہوں نے رسول مڑ گئے تو بس انہوں کی بس آنکھ پر کے بند کر کے ان کی اتباع کی پیروی کی۔ تو مخلص مسلمان تھے، جو مخلص صحابہ تھے، ان کے دل میں ذرا بھی شکوک و شبہات نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو بھاری تھی، لیکن جو اللہ کے بہترین اور مخلص خالص بندے تھے ان کے اوپر کوئی بھاری نہیں تھی وہ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحمت کرنے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 144۔ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور اس کو اور ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ پسند کرتے ہیں، پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اپنے منہ کو اس کی طرف پھیر لیں۔ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ ضرور جانتے تھے کہ بے شک یہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی کی قبلے کی پیروی نہیں کرنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ دراصل لاسٹ یعنی قیامت تک کے لیے سارے جو ہے مومنوں کے لیے آخری قبلہ بالکل مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھے۔ آیت 146۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ رسول کو ایسے پہچانتے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو ضرور چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کہ تم لوگ کو کیا کرنا ہے۔ تم آج دیکھیں آپ انسان کس چیز میں جو ہے نا کمپٹیشن کر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہرس میں، حسد، بس حسد، ان کے پاس کیسے اتنا زیادہ مال آ گیا، بس مجھے کیا ہے اس سے زیادہ مجھے حاصل کرنا ہے، تو اس کو پیچھے کرنے کے چکر میں انسان آج حلال حرام کچھ نہیں دیکھتا ہے، بس مجھے دولت حاصل کرنا ہے۔ ان کے پاس فلاں فلاں گاڑی آ گئی تو بس مجھے بھی وہی گاڑی چاہیے، ان کے پاس فلاں فلاں برانڈ کا جو ہے یونیک ڈیزائنر سیٹ ہے بس مجھے بھی ویسے ہی چاہیے، ان کے پاس فلاں فلاں گاڑی بنگلہ موٹر ہے بس مجھ کو بھی وہی چاہیے۔ ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی ہوڑ میں انسان کیا ہو گیا، بالکل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں ٹھیک ہے تمہیں آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے سے، لیکن کن چیزوں میں بتا دیا گیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا ہے تم لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ کہ تم کسی کو نیکی کرنے کو دیکھو تو تم اس سے اچھی نیکی کرنے کی سوچو کہ ہمیں ان سے اچھی کرنی ہے۔ اگر کوئی اچھی نماز پڑھا تم یہ سوچو کہ ہمیں ان سے اچھی نماز پڑھیں گے، بہترین نماز پڑھیں گے۔ کوئی اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس سے اچھے کرنے کی سوچو، کوئی اگر خیرات کر رہا ہے تو تم سوچو کہ ہمیں اس سے اچھا کام کرنا ہے، ہمیں ان سے بھی اچھا بہتر بیسٹ کرنا ہے اپنا۔ تو دنیا کو نہیں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی نیکیوں کو اللہ کی خاطر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے، ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، بس تم ان سے ڈرتے رہو اور صرف مجھ سے ڈرو، یعنی کہ بس تم اس سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ تم پر اپنی میں پوری نعمتیں کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، بس کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، بس مجھ سے ڈرو۔ تو اگر آپ انسان اس پہ دیکھے جو ہے نا عمل کر لے تو واقعی میں کیا ہے گا، اس کی جو ہے کامیابی ہے۔ آج انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، بس سب سے ڈرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ
کیا ہے؟ سب سے، سارے مخلوق سے ڈرتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقی معنوں میں، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دیکھیے عمل کیسے ہیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو وہ اپنی حرام جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دے گا، حلال کی طرف جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پیورٹی آئے گی اس کے اندر، طہور آ گیا نا، تو پھر وہ حرام کی چیزوں سے جب بچے گا، تب اس نے جب حرام لیا نہیں، کسی کا مال کھایا نہیں حرام طریقوں سے، تو پھر وہ کیسے مخلوق سے ڈر سکتا ہے نا؟ وہ تو سر اٹھا کے سینہ ٹھوک کیجیے گا کہ نہیں، ہم تو اللہ کے احکامات پر ہم فالو کرتے ہیں، میں نے کوئی بھی کسی کی جھوٹ مکاری رشوت کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ سب سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ حرام حلال سب کی طرف چلا جاتا ہے، لوگوں سے پھر ڈرتا پھرتا ہے کہ ان کا بھی لے لیا، ان کا بھی لے لیا، ان کا بھی لے لیا، اور پھر کیا ہے؟ دل انسان ڈرا ڈرا ہے، راتوں کو چین نہیں، دنوں کو سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں تو ہم نے انسان نے رشوت چھپا رکھی ہے، اور پھر دھوکہ دڑی ہے، سود ہے، بیاج ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ اب ڈر ڈر کے پوری زندگی گزار رہا ہے، ان سے ڈر رہا، ان سے ڈر رہا، ان سے ڈر رہا۔ جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر تمہاری آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے میں ایک رسول بھیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے احکامات ہم سب کو سکھائے کہ ہم کیسے جیے، ہمارا کیسا جینا ہو، ہمارا کیسا مرنا ہو، پیدائش کیسی ہو، پیدائش کے بعد کا کیا مرحلہ ہے، شادی میں ہمیں کیا کرنا ہے، پھر شادی کے بعد اگر نکاح ہوتا ہے تو کیسی زندگی گزارنی، پھر اولاد آتی ہے اس کی کیسی زندگی ہمیں تربیت کرنی ہے، یہ سارے طریقے، غسل کے طریقے اور جنازے کے طریقے، اور پھر طلاق کے سارے طریقے، یہ سب کچھ، یہ سارے مسئلے مسائل، یہ سارے کے سارے سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائے ہیں۔ چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میں میری ناشکری نہ کرو، ٹھیک ہے؟ بہت پیاری سی آیت ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مجھے یاد کرے گا نا، میں اس کو یاد کروں گا، اور جو مجھے بھول گیا تو میں نے اس کو بھلا دیا۔ تو حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ، اور وہ اگر میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کے حدیث نمبر 7405 اس کا نمبر ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم سب بھی اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، اور چھوٹی سی ہے نا مجلس ہے، لیکن بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی یہاں کی بہترین مجلس میں ہم سب کا ذکر کرے، اور ہم سب کی یہ جو کوشش ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہم سب کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کے والدین کی درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے، انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، اور ہم نے تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں سے، جانوں سے، پھلوں کی کمی کے کر کے ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم بے شک اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ۔ آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 157 تک اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
इंसानों पर आज़माइश आती है। आज़माइश के बारे में बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर आज़माएँगे, ज़रूर आज़माएँगे। तो आज़माइशों की किस-किस तरह से इंसान के पास आती है, खौफ के ज़रिए से, यानी कि इंसान को डर होता है, किसी चीज़ का भी डर हो उसको, तो ये भी आज़माइश है, फिर खतरा है, फिर फाका है, मुफ़लिसी है, जान-माल का है, फिर नुकसानात है, कोई लॉसेस हो गया, बिज़नेस लॉस या जान का लॉस, बीमारी लॉस, कुछ भी लॉस या इंसान के हाथ-पैर कट जाता है, कभी एक जो हिस्सा इंसान का चला जाता है या आँखों की रोशनी चली जाती है, कुछ भी होता है, ये क्या है? मोमिन के लिए आज़माइश है, ठीक है? जो एक मोमिन है, जो ईमान वाला है, जो तौहीद पर है, उसके ऊपर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, ये सारी-सारी आज़माइश है। और जब इन लोगों पर आज़माइश आती है, तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको पता है कि जब ना कोई भी नुकसान होता है, अगर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देते हैं, तो फिर क्या है, इंसान को जो है ना इसमें ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर देते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी नुकसानदेह चीज़ जो आपको तकलीफ़ पहुँच गई, कोई बात हो गई, कोई कुछ भी ऐसी कुछ लॉसेस हुआ, बस आपको तकलीफ़ दी और आपको उस वक़्त आपने वो पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो फिर क्या है, हर उस बात पर आपको अजर मिलने वाला है। छोटी-सी मिसाल है, जैसे आपके घर में ना कोई ऑयल है, कढ़ाई में रखा है, वो फिसल गया, गिर गया, है ना? उसपे आपने क्या पढ़ लिया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी नुकसान हुआ, दूध बॉयल हो गया, गिर गया, नीचे बह गया, आपने यही पढ़ ली दुआ। कोई ग्लास था जो है ना नीचे क्रैक हुआ, टूट गया, गिर गया, आपने यही पढ़ लिया, ठीक है? तो छोटी-छोटी दिक्कत होती है, परेशानियाँ आती हैं, लॉसेस होते हैं, तो हर लॉसेस पे इंसान यही पढ़े, तो फिर क्या है, अल्लाह ने उन सब का अजर लिख रखा है। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, पस जो शख़्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वो उन दोनों का तवाफ़ करे, और जो शख़्स खुशी से कोई नेकी करे, तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, खूब जाने वाला है। बेशक जो लोग हमारी नाज़िल की हुई वाज़िह दलीलों और हिदायत की बातों को छुपाते हैं, उसके बाद हमने लोगों के लिए उनको किताब में खोल कर बयान कर दिया, वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला लानत करता है, और सब लानत करने वाले लानत करते हैं। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली और हक़ को खोलकर बयान किया, तो वही लोग जिनको मैं तौबा कबूल करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला हूँ। आयत 161। बेशक जिन लोगों ने कुफ़्र किया और इस हाल में मर गए कि वो काफ़िर ही थे, तो वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की फ़रिश्तों की और सब लोगों की लानत है। वो उस लानत में हमेशा रहेंगे, ना उनको उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो निहायत रहम, यानी वो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि अल्लाह तबारक तआला क्या है? वाहिद है, एक है, अल्लाह के साथ कोई भी शरीक नहीं। क्योंकि आप देखें अक्सरियत क्या करती है, अक्सरियत आज शिर्क में मुब्तला है ना? अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औरों को शरीक ठहराते हैं। आप देखिए डरता नहीं जब इंसान अल्लाह से, तो क्या करता है, बहुतों से वो डरता है, डर-डर के ज़िंदगी पूरी गुज़ार देता है। इस डर में जीता है कि वाक़ई में कहीं ऐसा ना हो हम आखिरत में नुकसान उठाने वाले ना हो, घाटा उठाने वाले ना हो, तो फिर इस डर की वज़ह से जब उसने अल्लाह से नहीं डरा, तौहीद छोड़ी, फिर क्या किया, औरों के ठिकानों पे गया। पीर, वली, औलिया, अम्बिया के आस्थानों पर गया, उसने सोचा कि अब मुझे तो है ना अल्लाह के खौफ से यही बचा सकते हैं, और फिर क्या है, नज़्र नियाज़ और चढ़ावे, चादर, फलाँ-फलाँ सारे-सारे काम उसने किए। और इस तरह से फिर वो क्या, एक बड़े से बड़े बवंडर में जो शिर्क का जो बवंडर है, उसमें फँस के रह जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तुम्हारा माबूद तो सिर्फ़ एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद माने क्या है, कि जिसकी इबादत की जाए, ठीक है? माबूद की मीनिंग क्या है? जिसकी इबादत की जाए। और आप देखिए कि अल्लाह के सिवा अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कोई नहीं है जिसकी इबादत की जाए। तो फिर दुनिया में लोग क्यों लोगों के आगे मज़ारों के तवाफ़ करते हैं? मज़ारों के तवाफ़ करते हैं, देखिए हिंदुस्तान में ही ना जाने कितनी ऐसी मज़ारें हैं और दरगाहें हैं, और जो कब्रें हैं, लोग उसकी चारों तरफ चक्कर काटते हैं, अल्लाहू अकबर, है ना? कितना बड़ा लोग जुर्म करते हैं। तो इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह ने अपने घर खाने काबा की रखी, वहाँ का तवाफ़ किया जाए, वहाँ का उम्रा किया जाए, वहाँ का हज किया जाए, ना कि किसी के कब्र की जो है चारों तरफ चक्कर काटे जाए। और फिर झुकना भी सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है, ना और जो यहाँ तक कि इशारे से भी कोई किसी के आगे ना झुके, ना ही सलाम की हालत में, सलाम करते वक़्त या आदाब करते वक़्त लोग झुक जाते हैं, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं जायज़ है। ये भी शिर्क की कैटेगरी में आ जाता है। और इबादत, कुर्बानी, जीना, मरना सब अल्लाह के लिए है, ठीक है? तो कोई भी इसमें शरीक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी को मालूम हो कि उसने पहले कर गुज़रा है, तो फिर क्या है, तौबा कर ले। अल्लाह तबारक तआला को क्या है, निहायत मेहरबान और
निहायत मेहरबान और रहम करने वाला पाएगा। आयत देखिए, आयत नंबर 164। बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल-बदल कर आने-जाने में, उन कश्तियों में जो समंदर में उन चीज़ों के लिए चलती हैं, जो लोगों को नफ़ा देती हैं, अल्लाह ताला की नाज़िल किए हुए आसमानी पानी में की, फिर वो उसके ज़रिए से ज़मीन को जो मुर्दा हो चुकी है ज़िंदा किया। और उनको और उन हर किस्म के जानवरों में जो उसने ज़मीन में फैलाए हैं, और हवाओं के फेरने में, और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के बीच पाबंद कर दिए गए हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला निशानियाँ फरमा रहे हैं। आयत नंबर 163 और आयत नंबर 164 में तौहीद का ज़िक्र है। ज़मीन और आसमान, रात और दिन, कश्तियों, बारिश और हर किस्म की जानदार मख़लूक़, हवाओं की गर्दिश और ज़मीन के आसमान के दरमियान जो जो बादल मुसख्खर हैं, उसमें अक्ल वालों के लिए बेशुमार निशानियाँ हैं। अक्ल वाला कौन है? जिसने सारे जो है ना माबूदों का इनकार करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की उसने इबादत की, तो वो यहाँ पर अक्ल वाले मुराद है। तो अक्ल वाला वही है जिसने सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, तो वो अक्ल वाले हैं। आयत 165। और बाज़ लोग वो हैं जो अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को शरीक ठहराते हैं। वो उनसे यूँ मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा सख्त हैं, और जिन लोगों ने ज़ुल्म किया, अगर वो उस वक़्त को दुनिया ही में देख लें कि वो जब वो अज़ाब देखेंगे तो जान लेंगे कि बेशक सारी कुव्वतें अल्लाह ही के लिए हैं, और यही है बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो जो है ना अल्लाह के सिवा दूसरों से मोहब्बत करते हैं। यही बात है कि वो क्या करते हैं? शिर्क करते हैं। यानी आपने देखा होगा कि अल्लाह के अलावा जिन-जिन की इबादत की जा रही है, तो फिर वो क्या शिर्क है। और कुछ लोग अल्लाह के अलावा जिसको भी वो मोहब्बत करते हैं, वो क्या करते हैं? शरीक ठहराते हैं। हम क्या समझते हैं कि जो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम अपने चर्च में ईसा मसीह को अपनी इसकी इबादत कर रहे हैं, ईसा अलैहि सलाम की इबादत कर रहे हैं, वो ही क्या है? मुशरिक हैं। या कोई शिव, पार्वती, शंकर की परस्तिश कर रहा है, वो ही शिर्क है। हुँ। आप देखिए कि यहाँ क्लियर है, वाज़ेह है, अल्लाह के सिवा किसी और को जिसने जो है ना शरीक किया, किसी को भी अल्लाह की इबादत में शरीक किया, तो इससे मुराद मुसलमानों में भी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते हैं। ठीक है? मुसलमान के अंदर ही जहालत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो ये समझता है कि वाक़ई में अल्लाह तबारक तआला बहुत ऊँची हस्ती है, अल्लाह के पास हम नहीं पहुँच सकते, तो अल्लाह के पास पहुँचने के लिए हमको सीढ़ी की ज़रूरत है, और इस तरह से कोई चीज़ की हमें ऐसी ज़रूरत है, कोई पुल की ज़रूरत है, तब हम उस पुल के ज़रिए से, उस सीढ़ी के ज़रिए से वो पहुँच सकते हैं अल्लाह के करीब। तो वो सीढ़ी या पुल किसी पीर, वली, औलिया, बुज़ुर्गान दीन को ठहराते हैं। ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत अक़ीदा है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों के इतने करीब है कि जब बंदा पुकारता है, अल्लाह उसकी पुकार सुनते हैं, उसकी पुकार का जवाब देते हैं। और अल्लाह ताला अपने बंदों के शाए रग से भी ज़्यादा करीब है। तो जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इतनी बड़ी जो है ना शख्सियत बनाई है, यानी कि जवानी तक इंसान पहुँच जाता है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदा अल्लाह को पुकारे और अल्लाह सुने ना? हुँ? तो ये बस नादानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वो उनसे यूँ मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला के साथ जिनको शरीक ठहराया, अल्लाह के शरीकों से ऐसी मोहब्बत करते जैसे उनको अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए थी। अल्लाह की जैसी मोहब्बत अल्लाह के अलावा लोगों से करते हैं। यानी कि इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो आपको अल्लाह से दूर करता है, ठीक है? तो इसमें कुछ भी शामिल है। हो सकता है किसी की औलाद उसका जो है उसके लिए बुत है, तो बुतों की बात की जा रही है, कोई भी बुत हो सकता है, पीर, वली, औलिया, दरगाह, या फिर कोई औलाद से इतनी मोहब्बत करता है, या कोई अपनी बीवी से, या कोई अपने शौहर से, या कोई अपने वालिदैन से, या कोई भी किसी चीज़ से, या कोई आजकल का जो ज़माना है सोशल मीडिया, कोई अपने मोबाइल से इतनी मोहब्बत करता है ना, हर वक़्त उठा-उठा के चेकिंग, बस क्या मैसेज आया देखिए, खट से बोला क्या मैसेज आया देखिए। आप देखिए कि यही तो बुत परस्तिश है, कि इंसान अज़ान हो रही, नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, मोबाइल में ही लगा हुआ है, बस, और क्या कर रहा है, बस उसी के पीछे भाग रहा है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इंस्टा, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप ना, इंसान इसी में फँस के रह गया है। और इससे इतनी मोहब्बत करता है, इसने अपने रब को भुला दिया है। तो ये एक तरह से फितना है, ठीक है? अगर ये मोबाइल आपको अल्लाह के करीब करता है, तो ये क्या है? ये आपके लिए बेहतरीन खैर है, नेकी है। लेकिन अगर यही मोबाइल आपको अल्लाह से दूर कर रहा है, तो वाक़ई में ये फितना है। बहुत अलर्ट और बहुत मुतवातिर रहे, हो सकता है ये आपका बुत हो, जिसकी इबादत आप कर रहे हैं अल्लाह से बढ़ कर के, ठीक है? तो अल्लाह से बढ़ कर के कुछ भी नहीं।
اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے لیے دنیا میں کوئی بھی چیز زیادہ کچھ معنی نہیں رکھتی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ شدید ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ دیکھ لے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو بے شک ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے، تو یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب والا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے، تو جنہوں نے پیروی کی تھی وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہوتی تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں جن کی پرستش کی گئی، جن کی عبادت کی گئی، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا رہا، پھر کیا ہوا؟ آخرت میں جب گئے قیامت پہ سب آمنا سامنا ہوا، اللہ نے فرما دیا کہ تم نے تو شرک کیا ہے، تم جاؤ انہی کے ساتھ جہنم میں۔ اور لیکن انہوں نے کیا تھا، وہ کہتے کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ شرک نہیں کیا، اور یہ جو جن کی ہم نے عبادت کی اور جن کو ہم نے اللہ آپ کے ساتھ ٹھہرایا ان کو بھی تو جہنم میں ڈالیے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے پیچھے کیا کرتے رہے۔ اب پیر ولی کوئی اولیاء دنیا سے چلا گیا، اس کے پیٹ پیچھے کیا اور ان کو تو خبر نہیں ہے نا، وہ تو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان سے بیزار تھے، ہمیں تو نہیں پتا میرے مرنے کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کیا ہمارے پیٹ پیچھے ہمارے قبروں کے اوپر کیا، اے اللہ ہم ان سے بیزار ہیں۔ تو پھر جنہوں نے پرستش کی وہ کہیں گے اللہ سے، اللہ ہمیں واپس ایک بار دنیا میں بھیج دیجیے، ہم ایک بار پھر سے واپس جائیں، جیسے آج ہم سے یہ بیزار ہو رہے ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں گے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے جنہوں نے اپنی عبادت کروائی، وہ بھی اسی طرح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان سے کچھ نہیں کہتے تھے، یہ زبردستی ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو کیا ہے پاک باز ہیں، اس طرح سے وہ بھی اپنی زبان سے پلٹ جائیں گے۔ تو پھر وہ جو لوگ عبادت کرتے تھے اور ان لوگوں کی، تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم کو پھر سے ایک بار دنیا میں بھیج دے کہ ہم واپس جیسے یہ ہم سے قطع تعلق کر رہے ہیں آج ہم بھی ان سے قطع تعلق اس طرح سے ہم جا کے دنیا میں بھی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے اسی طرح دکھائے گا، اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن وہاں کیا ہے، وہاں کوئی کسی کی صفائیاں نہیں چلیں گی، وہاں کوئی کسی کی کلیئریفائی نہیں چلے گا، وہاں کوئی بھی کسی کے الزام نہیں دھر سکتا ہے، ہر انسان کا اس کے جو ہے نا جو بھی اس نے کیا ہے اس کا عمل ملنے کی جزا کا دن ہے۔ آپ دیکھیے جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے کوئی بھی رزلٹ ہے نا کسی چیز کا، تو اس دن کیا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ اپنے پیپر کی آپ نے جو غلطی کی وہ اس دن ٹھیک تو نہیں کر سکتے ہیں، بس آج رزلٹ آؤٹ ہے، آپ پاس ہیں یا فیل، بس کلیئر۔ تو بس وہ جو ہے آپ کا رزلٹ ڈے ہونے والا ہے قیامت کا دن، اس دن کسی کی کوئی بھی نا غلطی کو ٹھیک کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ آیت 168، اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا خلاوہ دشمن ہے، بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو کہ تم جو جانتے نہیں ہو، یعنی کہ یہ سب شیطان کام کرواتا ہے اللہ کے بارے میں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت کی راہ ہی پاتے ہوں؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں سنتا، وہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ایمان والوں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور میں عبداللہ بن مسعود اس کی وضاحت میں کہتا ہوں کہ جس شخص کو موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4497 ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دراصل بتایا گیا ہے کہ جہنم میں کون جانے والا ہے اور جنت میں کون جانے والا ہے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو تمہیں رزق کے طور پہ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت میں، ٹھیک ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایمان پکا والا ایمان ہے
اس نے پکا والا ایمان لے آیا ہے، زندگی بھر وہ کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ توحید پر تھا، ایمان والا تھا، اگر اس کو مرتے وقت کلمہ نہیں بھی پڑھ پایا تو کوئی دقت نہیں، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ ایمان لا چکا ہے اپنی زندگی میں۔ ہاں، کلمہ پڑھنا اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس نے ابھی ابھی ایمان نہیں لایا، اس کو کیا ہے ایمان لانے والا ہے، اور کلمے پڑھتے پڑھتے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا ہے کہ ہاں انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو کبھی ایمان نہیں لایا، غیر مسلم تھا، اور ساری زندگی اس نے کیا کیا، شرک کیا اللہ کے ساتھ، اور پھر لاسٹ ٹائم پر بھی اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی، تو پھر کیا ہے، پھر ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ مراد وہ حلال چیزیں جن کی حلال ہونا واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم نا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو مراد دراصل حلال چیزیں جن کے حلال کے بارے میں واضح ہیں، کیونکہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جو ان چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور عزت کو بچا لیا، اور جو ان میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی طرح جس نے اپنے مویشیوں کو کسی چارگاہ کے پاس رکھا اور قریب ہے کہ وہ اس کے اندر گھس جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ سورہ مائدہ میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں کہ جو حلال چیزیں ہیں اور جو حرام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف مردار خون، خنزیر یعنی سور کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شارٹ بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ کھانا کیا ہے، کہ انسان کو وہ کھانا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک بنایا ہے، اور کیا نہیں کھانا یہاں بتا دیا کہ وہ چیزیں نہیں کھانی جو یہ چیزیں ہیں اس میں بتائی گئی، پوری لسٹ ہے کہ ایک تو بتا دیا کہ مرا ہوا جانور ہے، پھر کیا ہے، خون ہے، پھر خنزیر، اور خنزیر کے یعنی کہ جو خنزیر ہوتا ہے اس کی تمام چیزوں سے بنے ہوئے ہر پروڈکٹ کو وہ سب کی سب حرام ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ گوشت ہے، چاہے وہ فیٹ ہے، چاہے اس کے بال ہے، وہ سب کے سب اس سے، اور یا اس کی کھال ہے، اس سے بنے ہوئے سارے پروڈکٹ حرام ہے، چاہے وہ پہننے کے ہو، چاہے وہ لگانے کو، چاہے وہ استعمال کے ہو، تو یہ سب چیزیں حرام کر دی گئی، کیونکہ نا اسکن کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ چیزیں کہاں جاتی ہیں، انسان کے جسم کے اندر تو جاتی ہیں نا، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا جو قیمت ہے وہ لے لیتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا ہے، چنانچہ وہ لوگ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ایک حیرت والی سوالیہ انداز سے بات ہے، یعنی کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے، جہنم۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا تو وہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ پورب اور پشچم کی طرف پھیلو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے پر خرچ کرے۔ گردنوں کے چھڑانے پر اس سے مراد ہے کہ جیلوں میں بند قیدی جو ہوتے ہیں، جھوٹے الزام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان سے مراد ہے۔ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب عہد کر لے تو اپنا عہد پورا کرے، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرے، وہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والے کے معاملے میں تمہارے لیے برابر ہے، بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے عورت، عورت کے بدلے، ٹھیک ہے، غلام کے بدلے غلام، کے بدلے عورت، کے بدلے عورت، پھر جس قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول کا ولی کا کچھ قصاص معاف کر دے تو جو چاند پہچان کے طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف یعنی رعایت ہے اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے کی زندگی میں یعنی کہ جو قصاص ہے نا اس کے بدلے میں کیا ہے، زندگی، تاکہ تم
قتل اور غارت سے بچو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے قصاص، یعنی کہ بدلے میں اگر دیکھیں ایک ہی شریعت تھی، جو قانون ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی کسی کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو بدلے میں وہ خود قتل کیا جاتا ہے، اور جب خود قتل کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے قصاص، ٹھیک ہے، اس رول کو قصاص کہتے ہیں۔ تو قصاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی ہے، تو زندگی کیسے، مطلب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایک شخص نے مارا، اس کو بھی جان سے فوراً مارا ہی جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہے، زندگی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب معاشرے میں اتنا ڈر ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ ہم بدلے میں ہم خود مار دیے جائیں گے، اگر ہم کسی کا قتل کریں گے تو پھر کیا ہوگا، لوگ قتل سے بالکل پیچھے ہٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے کے لیے پھر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے ہلکی حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کرا دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت 183 دیکھیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر صوم یعنی روزہ رکھنا اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 168 سے لے کر کے آیت نمبر 245 تک انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کی تعداد کل ملا کے 20 ہے، 20 احکامات ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صوم یعنی روزہ رکھنے کا، تو روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہم لوگ نے اسپیشل رکھے ہیں، اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے کیا تھے، فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ تو صوم جو الفاظ یہاں آیا ہے، صوم لغت میں رکنے کو کہتے ہیں، اور شریعتی اس کی ڈیفینیشن میں صبح صادق سے لے کر سورج چھپنے تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کو صوم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے تم پر صوم یعنی روزہ رکھنا اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو مطلب پتہ چلتا ہے اس سے، آیت سے، کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، مقصد یعنی کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہے نا، اکثر ایسا احساس ہوتا ہے، ہم لوگ اس سے واقف ہیں کہ آپ سب روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب نے روزہ رکھا 30 ڈیز، اور تو ایک چھٹی ہو جاتی ہے 6 ڈیز، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن روزہ وہ رکھ رہے، پھر جب کیا ہوتا ہے، جب عید ہوتی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، یہی وہم آتا ہے کہیں ہم روزے سے تو نہیں ہے نا، ہم کہیں روزے سے تو نہیں ہے، کہیں ہم نے روزہ تو نہیں رکھا، اللہ ہم چکتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کہ ہم کہیں روزے سے تو نہیں، ہمیں روزہ تو ہمارا نہیں ٹوٹ جائے گا، تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، ڈر آ جاتا ہے انسان کے اندر، ڈر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تم کیا ہے، جس طرح تم نے 30 ڈیز میں تم نے مسلسل اچھی سی نمازیں پڑھی، گناہوں سے بچے، جھوٹ غیبت چگلی تمام گناہوں سے بچے، اور پھر تم نے اچھے سے تلاوتیں کی ہے نا، اپنا رات دن تم نے اچھے سے اللہ کی عبادت میں لگائی، تو یہ دراصل کیا ہے، یہ پورے تمہیں سال بھر کرنا ہے، ایسا ہی تم کو سال بھر رہنا ہے، تاکہ تم کیا ہو، جو ہے نا، متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ڈرنے والوں سے یعنی کہ جو پرہیزگاروں سے محبت بھی کرتے ہیں نا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو اور پھر نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے یا نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ دراصل یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ اگر تم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو اور پھر اگر نہ رکھو تو اس کا فدیہ دے دو، تو اکثر جو لوگ انسان جو ہے جس نے شروع میں قرآن اب نہیں سمجھا اور اچانک سے اس طرح سے وہ آیتوں پر گزرتا ہے تو اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو روزہ رکھنے کو معاف کیا ہے، اب اچھا ہٹا کٹا انسان ہے اور پھر وہ روزہ نہ رکھے، پھر وہ کیا کرے، ایک فقیر کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل کیا ہے، یہ حکم اگلی آیت نمبر 185 سے منسوخ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو یعنی کہ انسان اچھا بھلا ہے اور پھر کیا ہے، پھر وہ اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ہاں، لیکن جو شخص بوڑھا بہت زیادہ ہے یا بیمار بہت زیادہ ہے یا پھر اس کو نا ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو پھر کیا بیماری اور بڑھ جائے گی، تو پھر کیا ہے، تو پھر ایسا شخص وہ فدیہ دے دے، یا پھر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو ان کی جچکی ہو جاتی ہے نا، ان کی جو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ حالت کریٹیکل ہوتی ہے، طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، پریگنینسی بہت زیادہ ویسی ہوتی ہے مشکل والی، اور پھر وہ یا پھر جو اور خواتین ہیں جو بچوں کو جو ہے نا فیڈنگ کرا رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، ہاں پھر ان کو دونوں کام کرنے ہوں گے، پھر ان کو ان روزوں کی قضا بھی رکھنی ہے اور فدیہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو یعنی غریب کو کھانا کھلانا، پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اسے وہ روزہ رکھے۔ اب کیا ہے یہ آیت، کیا ہے اس کا حکم باقی ہے، پیچھے والی جو آیت، آیت نمبر 184 کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، یعنی کہ جب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نئی آیت نازل فرماتے ہیں تو قرآنی جو آیت ہوتی ہے اس کو حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے، اب اس آیت کا حکم لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ انسان جو ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہی ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، جو بھی شخص ہو، ہے عورت ہو جوان ہو اور بوڑھا، یعنی کہ عورت ہے جوان ہے یا مرد ہے اور وہ صحیح سلامت ہے تو پھر کیا ہے، پھر روزہ رکھے، اگر بوڑھا شخص بھی ہے وہ رکھ سکتا ہے تو وہ بھی رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو شخص اگر بیمار ہے تو بیمار، یا اگر کوئی سفر پر ہے تو پھر کیا ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر کیا کرے، دوسرے دنوں میں گنتی کو پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین بہت آسان ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اب رمضان کا مہینہ اتنا بڑا فضیلت والا، لیکن اگر اس حالت میں اگر کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو ابارشن کرانا پڑ گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک سے، تو پھر کیا، پریشان نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو پھر گنتی ہے اس کی دوسرے دنوں میں پوری کر لے، اور پھر فدیہ بھی دیتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب بھی مجھ سے دعا کرے بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری سی آیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، ٹھیک ہے، کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں، کہیں بھی بھٹکو، کہیں بھی کسی بزرگان دین کی درگاہ، پیر ولی اولیاء کے چکر مت کاٹو، میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا سنتا ہوں اور میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ بھی تو میری بات مان لے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر دعا سنے، اللہ ہماری ہر بات سنے، ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم اللہ کی ہر بات سنیں، اللہ کے ہر احکامات کو مانیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی اچھے اچھے فرما بردار بندے ہوتے ہیں وہ جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے وہ ہر حکم کو مان رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کی ہر دعا قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو شرط بتا دی کہ بندوں کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ اللہ کے حکموں کو مانے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی پوری ایک سرے سے نافرمانی کرتے جاتے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ساری قبول ہوں، ہماری ساری خواہشاتیں قبول ہوں، بھلے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جائیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، بس چاہیے کہ تمہیں بھی تو اللہ کے حکموں کو ماننا ہے نا، اور مجھ پر ایمان لے تاکہ تم کیا ہو، ہدایت پا جاؤ۔ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، اللہ تعالیٰ نے جان لیا بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر
توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح ہو جائے، پھر تم روزے کو رات کو تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اس طرح بیان کرتا تاکہ تم متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہر آیت کھول کھول کر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5، البتہ تو نوافل پڑھنا چاہے تو تیری مرضی ہے۔ پھر پوچھا اس دیہاتی نے کتنے روزے فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے، ہاں اگر تو یہ نفلی روزے بھی رکھنا چاہے تو بس۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا، پھر اس نے زکوٰۃ کے بارے میں فرض ہونے کا سوال کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے اصول بتائے، تو دیہاتی نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، میں نہ کوئی نفلی عبادت کروں گا اور نہ اس میں ذرا بھی کمی کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے بات میں سچا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گئی۔ بخاری کی حدیث نمبر 1891 ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے فرائض کو، ٹھیک ہے، اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو پوری ایمانداری سے ادا کرے گا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، حالانکہ وہ نفل نہیں ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفل ادا کرنا کوئی ضروری نہیں، نفل کیا ہے، ایک زائد چیزیں ایکسٹرا ہے، لیکن آج دیکھیں آپ کہ نفل کے چکر میں انسان کیا کرتا ہے، فرائض کو بھی ترک کر دیتا ہے، تو فرائض ادا کر لینا ضروری ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 188، اور تم اپنے آپس میں مال اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے حج کے لیے مقرر وقت ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کر لے، تقوی اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جہاد کرو، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاد کرو، تو جہاد کے لفظی معنی ہے کوشش کرنے کے، یعنی جد و جہد کرنے کے ہیں، اور شریعت میں اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کبھی بھی جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی جہاد کرنے کی خیال بھی تھا تو گویا وہ نفاق کی موت مرا۔ اتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات۔ تو اس لیے کیا ہے کہ انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ میں جہاد کروں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی جو اسلام اور کفر کے بیچ جب جنگ ہو تو جہاد کی نیت رکھنی چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1910 اس کا نمبر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جہاد، آپ دیکھیں کہ جب جہاد کی باری آتی تھی تو آپ جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ سیرت میں تو پتہ چلے گا کہ جہاد کا نام سن کر کے منافق کیا ہوتے تھے، راستے بدل لیتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافق وہ جو اپنے فائدوں کے لیے اسلام میں رہے، جب مصیبت آئے تو کیا ہو، پیچھے بھاگ جائے، اور جب فائدے ہو تو فائدے لے لے کے دوڑنے کے لیے آ جائے۔ اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ گناہ ہے، سخت ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں قتل کر دو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا، اور انہیں جہاں بھی تمہیں پاؤ تم کو قتل کر دو۔ دراصل یہ کیا ہے، ایک جنگ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں۔ ہجرت جب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب گئے مدینہ میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال تک رہے اور نبوت کا جو فریضہ تھا وہ سر انجام دیتے رہے،
13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर मुशरिकों को और वहाँ के गैर मुस्लिमों को तबलीग की, लेकिन उनके ऊपर ज़रती बराबर भी असर नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, उनको जादूगर और पता नहीं क्या-क्या उनको इल्ज़ाम लगाए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि वहाँ जंग करो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीना आए, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अहकामात दिए, किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ठीक है कि अब तुम लोग कहीं पे भी इनको पाओ, कत्ल करो। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़ुल्म किए थे मुसलमानों पर और बहुत बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई थी। सिर्फ़ इस वज़ह से कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की और सारे बुतों का उन्होंने इनकार कर दिया, बस वजह इतनी-सी थी। अब अल्लाह उनको हुक्म दे रहा है कि तुम्हें भी क्या है, तुम भी जहाँ इनको पाओ वहाँ कत्ल कर दो और तुम्हें जहाँ से निकाला यानी मक्का से, अब तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी उनको वहाँ से निकाल दो और फिर फितना तो कत्ल से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो फितना के मायने दरअसल क्या है, फितना के मायने फ़साद और बुराई फैलाने के हैं, फितना के कई मायने आते हैं। तो फितना के मायने हैं फ़साद और बुराई फैलाने के और आज़माइश में डालने के हैं और इसके मायने एक और भी हैं जो शिर्क के हैं, ठीक है? शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और ईमान लाने के बाद उसकी नफ़ी करना। वो तकलीफ़ और मुसीबत जो अल्लाह की तरफ से बतौर आज़माइश हो उसे फ़ितना भी कहते हैं। यानी कि आज़माइश को भी फ़ितना कहते हैं और शिर्क को भी फ़ितना कहते हैं। तो फ़ितना के माने फ़साद और बुराई फैलाने के हैं और आज़माइश में डालने के और शिर्क के हैं। कुरान में इसकी सख्त मज़म्मत आई है और इसे कत्ल से भी ज़्यादा खतरनाक करार दिया है। फ़ितना की एक सूरत ये भी थी कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद उसका इनकार कर दिया जाए, ठीक है? लोग इस तरह से लोगों ने चालें चली, दिन में ईमान लाते थे और इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बुरा दिखाने के लिए शाम को क्या करते थे? मुर्तिद हो जाते थे, ताकि ये दिखाते थे कि देखो इस्लाम क्या है, बस ऐसे ही ऐरा-गैरा जो है ना है बस, क्योंकि जो है ना इसमें कोई दम नहीं, क्योंकि बड़े-बड़े सरदार तो सुबह मुसलमान हुए, लेकिन शाम को फिर क्या अपने धर्म में वापस लौट गए। इस तरह से लोगों ने बहुत जो है ना आज़माइशें में जो डाला और खुद भी इस तरह से, और फिर जो मुसलमान होते थे उनको लोग अज़ियत पहुँचाते थे। ये बड़े-बड़े जो कुफ़रान इस्लाम हैं, उन्होंने गरीब मुसलमानों को, तौहीद परस्त को तकलीफ़ें इतना मारा कि यहाँ तक कि जो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको इतना मारा कि उनको शहीद कर दिया और उनका खून सबसे पहला गिरा इस्लाम की खातिर ज़मीन पर। फिर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और फिर अम्मार और इस तरह से बहुत सारे गरीब मुसलमान जो अभी नए-नए मुस्लिम हुए थे और वो तौहीद परस्त थे, तो उनको बहुत मारा जाता था। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने सारे बुतों का इनकार करके सिर्फ़ और सिर्फ़ कुल हुवल्लाहु अहद कहा था, यानी कि कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह एक है। इस पर वो डट गए थे, जम गए थे और जो मक्का के मुसलमान थे, उनके ऊपर बहुत उन पे ज़ुल्म तोड़ा जाता था। तो जो मक्का के बड़े-बड़े सरदार थे, जो मुसलमान नहीं हुए थे, इन पर ज़ुल्म करते थे, इनको सताते थे, इनको परेशान करते थे, फितनों में उनको मुब्तला करते थे। कहते थे कि तुम पे इतना तकलीफ़ पहुँचाएँगे ताकि तुम क्या करो, तो अपना ये जो तौहीद का धर्म है इसको छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ते थे तब भी। उन्होंने मरना गवारा कर लिया और शहीद होना गवारा कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी तौहीद नहीं छोड़ी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने तुम्हें जहाँ से निकाला है, तुम भी उन्हें वहाँ से निकालो और फितना यही था कि क्या करते थे वो, टॉर्चर करते थे। टॉर्चर कर के मार देते थे लोगों को, मुसलमानों को मारते थे और फिर जो है ना शिर्क करवाते थे, मजबूरन लोगों से शिर्क करवाने पे उन लोगों को मजबूर करते थे जो तौहीद पर थे। तो फितना तो दरअसल क्या है? सबसे ज़्यादा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास ना लड़ो, यहाँ तक कि वो तुमसे उसमें लड़ें। फिर अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उन्हें कत्ल कर दो और ऐसे काफ़िरों की क्या यही सज़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मस्जिद हराम के पास लड़ने से मना किया है। मस्जिद हराम क्या है? हुर्मत वाली जगह है, वहाँ पर लड़ाई, जंग, जिदाल, ठीक है? यहाँ तक काट के तोड़ना, यहाँ तक कि एक कोई भी जो है जानवर, उसे कत्ल करना हराम है। हाँ, लेकिन क्या है, अब वक़्त और सिचुएशन कि अगर तुम्हें कोई वहाँ मारेगा तो फिर तुम्हें भी ऐसा नहीं कि तुम उसके हाथों अपने आप को मरवा डालो, नहीं। तुम्हें भी क्या करना है, उससे लड़ना है, जंग करना है। आयत देखिए, आयत नंबर 192, फिर अगर वो बाज़ आ जाए तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है और उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, यानी शिर्क बाकी ना रहे। यहाँ पे मुराद दरअसल क्या है? शिर्क है। फितना बाकी ना रहे और दीन सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वो बाज़ आ जाए तो ज़ालिमों के सिवा किसी पर ज़्यादती जायज़ नहीं है। आयत 194, हराम महीनों में हराम महीने
کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پہ زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جتنی زیادتی تمہارے پر کی گئی بس اتنی زیادتی کرو، اگر تم نے زیادتی میں زیادتی ہی کر دی یعنی کہ بڑھ گئی تمہاری زیادتی تو پھر کیا ہے، تم ظالم ہو جاؤ گے اور سامنے والا مظلوم ہو جائے گا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حج کے بارے میں فرما رہے ہیں، حج اور عمرے کی بڑی فضیلت ہے، اسلام قبول کرنے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور پھر حج کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کی جو بیچ میں جو وقت ہے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک سب گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک عمرہ کرنے گئے پھر دوسرا عمرہ کرنے گئے سال بھر کے بعد، تو سال بھر کے جو گناہ ہے وہ ختم، معاف، سوائے کبیرہ گناہوں کے۔ اور مقبول حج کا اجر تو بس کیا ہے، جنت ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر جو ہے باب 1 میں ہے اس کا نمبر۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تم جو ہے نا حج اور عمرہ کے لیے اس کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے کہ ہمارے نام کے آگے حجن لگ جائے، حاجی لگ جائے، ہم کو سب عزت احترام سے کہیں حاجی مٹھائی والے، حاجی جو ہے کپڑے والے، حاجی کلاتھ والے، حاجی فلاں حاجی فلاں، تو کیا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے۔ یہ اس چیز کو دھیان رکھیں ہمیشہ کہ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ اور پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو جائے اور اس کو قربان کر دو، اور اپنے سر نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال گاہ ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔ پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے تو تم میں سے جس نے حج تک عمرے کا فائدہ اٹھایا ہے وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے۔ پھر جو شخص قربانی نہ کر پائے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور ساتھ اس وقت تک جب تم گھر لوٹ آؤ، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام یعنی کعبے کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہے، یعنی کہ مقرر ہے، تو چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں کو حج لازم کر لیا تو حج کے دوران وہ جنسی یعنی کہ مباشرت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور حج کے لیے زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو تم اس سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل جو حج ہے نا تو حج کے طریقے بتائے گئے ہیں آیت نمبر 196 میں، ٹھیک ہے۔ تو حج 3 طرح کا ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے حج تمتع، دوسرا ہوتا ہے حج قران، اور پھر تیسرا ہوتا ہے حج افراد۔ حج تمتع، اگر آپ نے جو ہے نا قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا تو صرف عمرے کے لیے احرام باندھے، پھر عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دے، پھر مکہ سے ہی حج کے لیے احرام باندھے، اس صورت میں قربانی بھی کرنی ہوتی، جیسے نا مثال کے طور پہ انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں 40 دن کا ان کا پیکج ہوتا ہے، اور پھر وہاں جاتے ہیں، پہلے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، پھر ٹھہر جاتے ہیں، پھر ریلیکس ہوتے ہیں، پھر جب حج کا مہینہ آتا ہے تو احرام باندھ کے مینا چلے جاتے ہیں، اسی کا مطلب یہی حج تمتع کہلاتا ہے۔ پھر دوسرا ہے حج قران، اس میں قربانی کا جانور ساتھ ہوتا ہے، اور عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو حج قران ہے اس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ہی ساتھ پہن لیا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں ایک ہی ساتھ کیے جاتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے حج افراد، اس میں صرف حج کی نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں صرف حج کی ہی نیت ہوتی ہے، عمرے کی نہیں ہوتی ہے۔ مکہ کے رہنے والے حج افراد ہی کرتے ہیں، اور وہ قربانی بھی نہیں اس میں ہوتی ہے کرنی، تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ یہ حج کرتے ہیں، حج افراد کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
حج کے مہینے جب معلوم ہو گئے تو تمہیں کیا کرنا، جو شخص ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو اس کے حج کے دوران وہ ٹھیک ہے جائے، اور پھر اس حج کے دوران جب جانا ہے، اس پورے جو سفر ہوگا حج میں، یہ جو حج کا جس نے احرام پہنا ہے، احرام کی حالت میں اس کو یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ شوہر اور بیوی میں مباشرت نہیں کرنی ہے، نہ ہی اس کا اشارتاً، اور نہ ہی کسی طرح سے کوئی بات چیت کر کے، نہ واٹس ایپ موبائل میں ٹائپ کر کے، ٹھیک ہے؟ بہت باریکیاں ہیں، اور پھر نہ تو کسی سے اس کو جھگڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی کوئی نافرمانی کے اللہ کے کام کرنے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا ٹھیک ہے زیادہ راہ لے لیا کرو، اور بہترین زیادہ راہ تو دراصل کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یعنی کہ حج کے سفر میں تقویٰ بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ تھے۔ تو یہاں پر عرفات جو الفاظ ہے، تو عرفات دراصل مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک مشہور مقام ہے، اور وہاں حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کی رہتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پر جو مشعر الحرام ہے نا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مشعر حرام کیا ہے؟ مزدلفہ ہے، یعنی مکہ کے نزدیک ایک مشہور جگہ ہے جہاں پر حاجی لوگ 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی درمیانی رات میں یہاں پہ رات گزارتے ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے، عرفات، مینا، عرفات اور مزدلفہ۔ اور یقیناً اس سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہوں میں سے تھے، پھر جہاں سے سب لوگ لوٹتے وہیں سے تم بھی لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب انسان بندہ مومن جب دنیا کے لیے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی 10 اس کی حاجت پوری کرتے ہیں، اور جب پھر وہ کہتا ہے والآخرہ وفی الآخرہ، تو آخرت کی بھی اس کے 10 حاجت اس کی پوری کی جاتی ہے، اس کو 10 چیزوں سے نجات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہترین دعا ہے، آج کی دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اپنی ہر نمازوں میں پڑھیں، بہترین اور جامع دعا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ دنیا میں ہم نے کیا مانگا، دنیا میں کیا ہے؟ آپ دنیا میں دیکھیں کہ بہترین جو ہے نا اولاد ہوتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے، نیک بیوی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، پھر جو ہے نا ہدایت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں دنیا میں ایڈ ہے۔ پھر آخرت میں بھی کیا ہے؟ قبر سے، عذاب سے، اور پھر حشر کے میدان میں حساب کتاب سے، پھر جہنم سے، پھر رسوائیوں سے، تمام مرحلہ، بہت لمبا مرحلہ ہے، وہاں کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک جامع دعا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی ہے، یعنی امت مسلمہ کو یہ دعا سکھائی، بہترین دعا ہے۔ تو اسے ضرور پڑھا کرے اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جو گنتی کے چند دن ہیں، جو حج کے جو چند دن ہیں، اس میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ میں خوب اللہ کا ذکر کرنے کو اللہ نے فرمایا ہے، یعنی کہ اس میں تکبیرات خوب پڑے، اور ان دنوں کو ایام معدودات اور ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جس نے 2 دنوں میں یعنی مکہ سے، مینا سے مکہ کی طرف واپسی کی، اس میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کر دی یعنی دیری کر دی تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا ہونا ہے، اکٹھا تم کیے جاؤ گے۔ تو مینا سے لوٹنے میں اگر کوئی تاخیر کر دیتا، آپ دیکھیں کہ جس دن لوٹنا ہوتا ہے اس دن بہت زیادہ شور شرابہ اور کنوینس کی پرابلم ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا ہجوم، کیسے کوئی لوٹ سکتا ہے نا؟ پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ٹھیک ہے کوئی اگر دوسرے دن 1 دن کی تاخیر کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کرنے لگنا ہے کہ ہم نے سیلیبریشن میں ہی شروع کر دیا، ہم پارٹی منانے لگ گئے، نہیں ہے۔ اس دن بھی کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ وہ 1 دن کی تاخیر ہو، چاہے پھر وہاں سے حج کر کے انسان لوٹے اپنی دنیاوی زندگی میں گھر آئے، واپسی کرے، تب بھی کیا ہے؟ اس کو تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ آپ کو اس کی
بات کی دنیا میں زندگی میں بھلی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو بات کرنے میں ماہر ہوتے، لیکن دراصل ہوتے کیا ہے؟ بات چیت سے لگتا ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن کیا ہے؟ جب بھی ان سے کوئی بحث ہوتی تو پھر کیا کرنے لگتے ہیں؟ جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ، ٹھیک ہے؟ تو خصام یعنی جھگڑالو، تو جو بہت سخت جھگڑالو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا شخص۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، اپنے کردار اچھا بنائے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے، اللہ کو ہر وقت چلانا، جھگڑا کرنا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا اور لوگوں پہ غصہ اتارنا اللہ کو یہ نہیں پسند ہے۔ اور ہم سب خواتین ہیں، ہم سب کا تو کیا ہے؟ یہی معمول ہے کہ جھگڑا کرنا، ہے نا؟ کبھی ساس نند سے جھگڑا، کبھی بچوں کو ڈانٹنا، کبھی شوہر سے جھگڑا، کبھی بھاوجوں سے جھگڑا، بھائی سے جھگڑا، بس یہی زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہے، لگتا ہے کہ ایسے آخرت تو ہونی نہیں ہے۔ ارے آخرت کی اپنی فکر کریں، آخرت جو بہت جلد آنے والی ہے، جب انسان وہاں جائے گا نا تو بس اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ ہم تو بس دنیا میں کتنے دن رہے، ایک دن یا آدھے دن یا 2-3 گھنٹے، جبکہ اتنی بڑی زندگی وہ گزار کے جائے گا، 100 سال کی گزار کے جائے گا۔ تو آخرت کی فکر کریں، کیونکہ آخرت کا مرحلہ بہت لمبا ہے، بہت سارے اس کے مرحلے ہیں۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 205، اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، جھگڑالو لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جب اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ کو یعنی کہ اپنا سب کچھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ تو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنا وہ جو سب کچھ پیش ڈالتا ہے، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے نا تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، صہیب نے نفع دینے والی تجارت کی، صہیب نے نفع دینے والی تجارت کی، یعنی 2 مرتبہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت کیا ہے؟ عام ہے۔ جو بھی تمام مومن ہیں، جو متقی لوگ ہیں، دنیا کے مقابلے میں دین اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں متقی لوگ اور دنیا کے مقابلے میں جو دین اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ جنہوں نے دنیا چھوڑ دی لیکن آخرت نہیں چھوڑی، اپنا دین نہیں چھوڑا، اپنا توحید نہیں چھوڑی، وہ سب کے سب اس آیت میں شامل ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم جو بھی ایمان والے ہو، تم ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہے کہ تم نے تھوڑی سی تم نے لی اور تھوڑی کہیں شریعت چھوڑ دی۔ کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونا اسلام میں۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ قرآن کریم میں اگر مثال کے طور پہ 100 احکامات ہے اور تم 100 میں سے تم صرف 10 لے رہے ہو، باقی کے 90 چھوڑ رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے 90 تمہارے نقصان کے ہیں، 10 تمہارے فائدے کے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، پورے کے پورے تمہیں 100 کے 100 احکامات پورے کے پورے لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پورے کے پورے تمہیں داخل ہونے ہیں کہ جتنے بھی اللہ نے حکم دیے ان سب کو لینا ہے، تبھی تو تم کیا ہے؟ تبھی تو تم ایمان والے ہوگے، تبھی تو تم ماننے والے ہوگے، ورنہ تو تم کیا ہے؟ تم نے بھی وہی کیا جو کفار مکہ نے کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا اب کیا اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ تو آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔
جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی سزا کیا ہے اس کو مزین کر دیا گیا ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبے والے ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق عطا فرماتا ہے۔ لوگ پہلے ایک امت تھے، پھر ان میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جنہیں انہوں نے اختلاف کیا، اور ان میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھیں۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے حق کا راستہ دکھا دیا، جس میں لوگوں کے خلاف جسے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہوا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کا راستہ کلیئر کر دیا، لیکن جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہوا تھا آلریڈی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ عطا فرما دیتا ہے، دکھا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق کا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن لوگوں نے اس میں اختلافات کیا تھا۔ تو مثلا مثال کے طور پر اہل کتاب، یعنی کہ اہل کتاب ہم سے پہلے جو اہل کتاب تھے نا، ان کو وہ مخاطب ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ، ان کے پاس کیا تھی؟ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ یہود میں توریت آئی تھی اور نصارہ میں انجیل آئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو مثلا اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہودیوں نے کہا کہ سیٹرڈے کو، اور عیسائیوں نے کہا کہ اپنا جو ان کا جو سنڈے ہے اس کو مقدس دن قرار دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دی، ٹھیک ہے؟ اختلافات میں ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہترین دن عطا فرمایا جمعے کا دن ہے۔ اور پھر اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ یہودیوں نے ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، اور اس کے اپوزٹ عیسائیوں نے ان کو اللہ کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقوف یعنی صحیح عقیدہ اور نظریہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کیا ہے عقیدہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس کے فرما بردار بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ان میں اختلافات ہوا کہ ایک نے کہا یہودی اور دوسرے نے کہا کہ وہ عیسائی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ کیا تھے؟ وہ حنیف تھے، وہ مسلم تھے۔ اس طرح کے کئی دوسرے مسائل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 214، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو تمہیں ان لوگوں کی طرح تمہیں مشکلیں پیش آئی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے ہیں، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے تو اپنے ماں باپ ہے، سب سے پہلے دیکھیے نام کس کا آ رہا ہے؟ ماں باپ کا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا جو بھی تمہیں خرچ کرنا اپنے ماں باپ پہ، پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں، خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کا نام لیا، پھر کیا؟ رشتہ دار یعنی کہ بھائی بہن، نندیور جیٹ، پھر اس کے بعد جو ہے باہر والے، اگر وہ یتیم ہے تو اور ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یتیم ہے، پھر مسکین ہے، پھر مسافر ہے، ان سب پہ خرچ کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے ناگوار یعنی ناپسندیدہ ہے، اور ممکن ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو، ممکن ہے تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ ممکن ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بہت پیاری سی، بہت خوبصورت سی آیت ہے، آج آیت آف دا ڈے ہے یہ، کہ کیا ہے آیت؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ممکن ہے کوئی چیز تم جو ہے نا تم کراہت کرتے، تم پسند نہیں کرتے، لیکن وہ تمہارے لیے کیا؟ وہ بہتر ہے۔ اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تم بہت محبت کرتے ہو، چاہتے ہو کہ تمہیں وہ مل جائے، لیکن نہیں ملتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے اس میں شر چھپا ہو۔ تو اگر انسان نا اس آیت پر عمل کر لے، ٹھیک ہے، تو اس سے اپنی زندگی میں نا اگر وہ اپلائی کر لیتا ہے تو کوئی بھی اس کی شکوہ شکایت نہیں رہے گی، کوئی بھی اس کو نہ شکوہ رہے گی، نہ کوئی شکایت رہے گی، نہ کوئی اس کو غم ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، اور ہر طرح کا اس کو اطمینان اور سکون ہوگا، سیٹسفیکشن ہوگا، اس کو لائف بہترین طریقے سے وہ گزارے گا۔ کیوں؟
کیونکہ وہ اس آیت کا مفہوم سمجھ گیا ہے کہ اگر ہمیں وہ کچھ چیز نہیں ملی تو واقعی میں اس میں ہمارے لیے شر تھا، اگر اللہ نے ہمیں جو چیز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا، اس میں ہمارے لیے خیر چھپی ہوئی تھی نا۔ بہت پیاری سی یہ جو آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے یعنی ادب کے جو مہینے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ اس میں لڑائی کیسی ہے، یعنی کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے، تو کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ کھڑا کرنا قتل سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے، اور وہ کافر تو یعنی تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو پھر کفر کی حالت میں مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا میں آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں جو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے تو کچھ فائدے ہیں بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، تو کہہ دیجئے کہ تم جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو، اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو، سوچو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ آپ سے نا شراب کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے ہیں، یعنی کہ شراب پینے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، کچھ تھوڑے سے فائدے ہیں، لیکن کیا ہے، نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، لیکن فائدے تھوڑے ہیں اور نقصان ان سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر جو شراب اور جوئے کے نقصانات کو واضح کرنے کا یہ شروعاتی حکم ہے، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے واضح الفاظ میں ان سے روک دیا گیا ہے۔ اب شراب اور جوا دونوں قطعی حرام ہیں، حدیث میں بھی ان کی حرمت واضح موجود ہے۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور لوگ آپ سے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 221۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ ایک ایمان والی باندی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگتی ہو، اور تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، یعنی کہ تم مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، یعنی عورتوں کو نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے، البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہو اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا۔ جو آج کل وہ لو میرج جو کر لیتے ہیں نا، بنا جو ہے نا ایمان لائے، بنا سامنے والے کو جو ہے ایمان دلائے ہوئے، تو کیا ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ نکاح وہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وقتی طور پر جو پیار اور عشق اور محبت کا جنون جو سوار جو ہوتا ہے تو ٹیمپریلی وہ لے تو آتے دکھاوٹی طور پر، پھر کیا شادی ہوئی، نکاح کیا، اور پھر کیا کھٹ سے وہ واپس سے وہ مشرک ہو جاتے ہیں، ہندو ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں ایسا کر سکتے کہ اگر شروع سے اس نے کنورٹڈ تھا کہ وہ پہلے ہندو رہا، پیار محبت عشق کچھ بھی نہیں چلا، لیکن بعد میں وہ کیا تھا، اور اپنے آپ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گیا، تو ٹھیک ہے، ایسے شخص سے نکاح کرایا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت اب مسلمان ہے۔ لیکن وہ جو ہے لو افیئر چلا، پہلے وہ ہندو تھا، پھر پیار محبت عشق کا جنون سوار ہوا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو پھر کیا ایسے جو مشرکوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم کیا نہ کرو، تم نکاح نہ کرو، ورنہ کیا ہے انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ نہ تو اپنی بچیوں کی نکاح تم ان سے کرو، اور نہ تم خود ان سے نکاح کرو۔ اور دیکھیے کیا بتا دیا ہے کہ جو مشرک عورتیں ہیں ان سے بہتر تمہارے کیا ہے گھروں میں جو تمہاری کام کرنے والی باندی ہے وہ بہتر ہے۔ مشرک لوگوں سے بہتر تمہارے گھر کے لونڈی غلام بہتر ہے، تمہارے گھر کے نوکر بہتر ہیں، کون ایمان والے ہو بس وہ، اگر وہ ایمان والے نوکر چاکر ہیں وہ تمہارے گھر کے وہ بہتر ہے بنسبت کس کے،
غیر مسلموں کے، اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا پروپیگنڈا چلا ہوا ہے کہ آج غیر مسلم جو چالیں چل رہے ہیں، طرح طرح سے لوگوں کے فتنے فساد پھیلا رکھے ہیں، اور ایسے ایسے بڑے بڑے ان کے منصوبے ہیں، پلاننگس ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، پھر 4 لاکھ 5 لاکھ، جو تمام طرح کی ان کی چالیں ہیں۔ واقعی میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ پہلی چیز تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب نکاح نہیں ہوا تو پھر انسان اس طرح سے رہنے لگا تو پھر وہ اس طرح سے کیا، وہ زنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا اس طرح سے پھر جو اگر شادی کر بھی لیتا ہے اور پھر اس طرح شادی چلے بھی جاتا ہے کر کے انسان، تو پھر کیا ہے رزلٹ، کیا ہوگا کہ دراصل کیا ہے، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم سے شادی کرتا ہے تو کہاں جائے گا وہ، اس کا فیوچر کیا ہوگا، آگ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی لڑکی مسلمان تھی، وہ غیر مسلم کے گھر میں چلی گئی، اور غیر ایک تو سسرال وہ بھی کریلا، وہ بھی نیم سے چڑھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مثال کہے گی نا، ایک تو سسرال اوپر سے کیا غیر مسلم کی، تو وہاں پر مجبوراً اس کو سب کچھ ماننا پڑے گا جو ان کے وہاں ہوتا ہے، کہ سویرے اٹھو، پوجا پاٹ کرو، فلاں فلاں تمہیں کام کرنا ہے، اور نہیں ہے تو پھر اگر کیسے تیسے کر کے وہ کر کے خلاف مخالفت کر کے وہ لڑکی اگر نہیں بھی کرتی تو آنے والے جو نسلیں ہیں، وہ بچے ہیں، ان سے وہ کروا لیا جائے گا وہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے پھر ایک جو مسلمان ہے وہ کدھر جا رہا ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ مشرکوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی آگ بھڑکا رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو مسلمانوں کو یہ مشرک لوگ ہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم اپنی رحمت سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تاکہ تم کیا کرو، عبرت حاصل کر لو، نصیحت حاصل کر لو، ٹھیک ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجیے یہ تو گندگی ہے، وہ تو نجاست ہے، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے چاہو، اور اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنا کیا ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، اور تم اپنی ذات کے لیے آگے جو بھیجو گے اللہ تم اسے پالو گے، ٹھیک ہے؟ اور تم جو ہے نا اپنی ذات کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اکثر خواتین اس آیت میں بہت زیادہ ان کو اعتراضات ہوتا ہے کہ عورت کو کھیتی کیسے کہہ دی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ بہت پیاری آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کھیتی سے تشبیہ دی ہے ایک عورت کی۔ آپ دیکھیں کہ ایک کسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے کھیت سے کتنی محبت کرتا ہے، اور رات دن اس کو دیکھتا رہتا ہے، نہارتا رہتا ہے، جب فصل لہلاتی تیار ہوتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ واقعی میں اس کی محنت کامیاب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ کھیتی کو کچھ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس پہ اولے گر جاتے ہیں، یہ تہس نہس ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو یہاں تک کہ جو کسان ہے اپنے آپ کو سوسائڈ بھی کر لیتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ تو مرد کسان ہے اور بیوی اس کی کھیتی ہے، یعنی کہ جب جو اس کی بیوی ہے اس کے کھیت سے تشبیہ اس لیے دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اولاد ہے نا، جب پھر وہ اپنی بیوی سے جب مباشرت کرتا ہے تو پھر وجود میں کیا آتی ہے، ایک بیج پڑتا ہے، پھر اولاد تیار ہوتی ہے اس طریقے سے، اور پھر آنے والی نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ تو بہت پیاری سے یہ آیت ہے۔ تو اس طرح سے انسان جب جو ہے نا مباشرت کرتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، اور پھر اولادیں ہوتی ہیں، پھر نیک اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد جو ہوتی ہے آنے والی جو ہے، جب دنیا سے انسان خود چلا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو چیزیں رہ جاتی ہیں، باقی رہ جاتی ہیں صدقہ جاریہ کے لیے، تو پھر وہ نیک اولاد ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے شخص کو ثواب پہنچاتی رہتی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 224، اور تم اللہ تعالیٰ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی کرو گے اور تقوی اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تما اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کو تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت حوصلہ
یعنی بہت بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، چاہیے کہ وہ 4 مہینے انتظار کرے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں بتایا ہے۔ ایلا اسے کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں، کہ اسے چاہیے کہ وہ مدت گزر جانے کے بعد یا تو بیوی کو عام دستور کے مطابق گھر میں رکھے یا پھر اسے طلاق دے دے، یعنی کہ یا تو ازواجی تعلق قائم کرے یا تو اس کو پھر طلاق دے دے، بیچ میں لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 5290 اس کا نمبر ہے، یعنی 4 ماہ گزرنے کے بعد مرد کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کو یا تو اس سے رجوع کر لے یا پھر اس کو طلاق دے دے، یعنی کہ بیچ میں لٹکانے سے کیا فائدہ ہے بیویوں کو، ہے نا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، اس طرح کی قسمیں کھا کھا کر کے لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے، نہ تو ان کو بساتے تھے نہ ہی ان کو طلاق دیتے تھے، بیچ میں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں پہ حکم دیا ہے۔ اور اگر انہیں طلاق ہی کی ٹھان لی ہے، انہوں نے اگر طلاق کی ہی ٹھان لی تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور طلاق والی پانے والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ نے ان کے پیٹوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے وہ چھپائیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں اس میں لوٹا لے۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہے، مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ طلاق یعنی 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو عورت دستور کے مطابق اس کو روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو ان سے تم کچھ واپس لے لو، ہاں اگر یہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں نہیں قائم رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت فدیے میں وہ مال دے دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے نکل جاتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلا کے بارے میں بتایا ہے۔ خلا، کوئی اگر عورت جو ہے اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو شوہر نہیں چھوڑ رہا ہے تو اسے خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے صرف عورت، اور شوہر نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن وہ چھوڑ دینا چاہتی ہے تو اسے خلا کہتے ہیں۔ خلا، کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو کچھ شرطوں کے ساتھ وہ مہر واپس کر کے طلاق لے سکتی ہے، اسے شریعت میں خلا کہتے ہیں، یعنی عورت کا خود جو ہے کوشش کر کے طلاق حاصل کرنا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق پر تو کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں پسند نہیں کرتی کہ مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کا گناہ مول لوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں دیا ہوا باغ واپس دلوایا، اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ یوں فرمایا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 5273 اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ یعنی شوہر سے اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو دونوں یعنی پہلے والے میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ واپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم ان عورتوں کو یعنی کہ طلاق دو، پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو ان کو دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم ذاتی کرو، اور جو ایسا کوئی کرے گا نا تو وہ یقیناً اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے اسے یاد کرو، اور اس کتاب میں حکمت کو یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہے، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر اپنی عدت کو وہ پہنچ جائے تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرے جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور بہت زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جو نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ باپ کے ذمے میں
बाप के ज़िम्मे है कि उनको दस्तूर के मुताबिक खाना कपड़ा दे, किसी जान पर उसकी गुंजाइश से बढ़कर बोझ न डाला जाए। ना माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए, ना बाप को उसके बच्चे की वजह से। ना माँ को उसके बच्चे की वजह से और फिर ना बाप को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए। और उनके वारिस का यही ज़िम्मा है, ठीक है? यानी परेशान ना किया जाए, तंग ना किया जाए एक-दूसरे को। और अगर बाप मर जाए तो उसके वारिसों का यही ज़िम्मा है। फिर अगर दोनों माँ-बाप आपस की रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाने का इरादा करें तो उन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है। और अगर तुम इरादा करो कि अपनी औलाद को किसी और से किसी और औरत से दूध पिलवाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि तुम इस मुआवज़े की अदायगी उसकी मुआवज़े की अदायगी कर दो। तुमने जो दस्तूर के मुताबिक देना है, तय किया है। और अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर कड़ी निगहबान रखता है, जो तुम करते हो। और तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएँ, अपने पीछे बीवियाँ छोड़ जाएँ, तो 4 महीने 10 दिन अपने आप को उनको इंतज़ार में रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने ज़ात के मामले में दस्तूर के मुताबिक वो चाहे जो चाहे करे। और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल को खूब खबरदार है जो तुम करते हो। और इस बात में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों की इद्दत के दौरान उन्हें इशारे किनाए में निकाह का पैगाम दो। या तो तुम अपना इरादा उन अपने दिलों में छुपाए रखो। अल्लाह ताला जानता है कि बेशक तुम उन औरतों का जिक्र जरूर करोगे, लेकिन उनसे निकाह का खुफिया वादा ना करो, मगर यही कि दस्तूर के मुताबिक बात कहो। और निकाह के बंधन का पुख्ता इरादा मत करो यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए। और जान लो बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, बस तुम उससे डरो। जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला निहायत बुर्दबार है। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम औरतों को तलाक दे दो, जबकि तुम्हें उन्हें हाथ ना लगाया हो और ना उनके लिए कुछ मुकर्रर मेहर किया हो। और उन्हें कुछ माल व मता दे दो। वुसअत वाले आदमी पर उसकी हैसियत के मुताबिक है और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक है। और जानने वालों के तरीके से नेकी करने वालों पर तुम पर लाजिम है, ठीक है? और अगर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, जबकि तुम उनके लिए मेहर मुकर्रर कर चुके हो, तो उस मेहर का आधा अदा करना होगा, जो तुमने मुकर्रर किया है। हाँ, वो औरतें चाहें जो तो मेहर माफ़ कर सकती हैं, या वो शख्स माफ़ कर सकता है जिसके हाथ में निकाह का मामला है। और तुम माफ़ कर दो तो वो ये तक़वा का यानी कि नेकी और परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है। और तुम आपस में भलाई और एहसान का बर्ताव करना मत भूलो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर निगाह रखता है, जो तुम करते हो। और तुम सब नमाज़ और ख़ास तौर पर दरमियानी वाली नमाज़ की हिफ़ाज़त करो। अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करने वाले बनकर खड़े रहो। तो सलातुल वुस्ता के बारे में बात है, हाफ़िज़ू अला सलातुल वुस्ता। तो इससे मुराद दरअसल क्या है? असर की नमाज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी असर की नमाज़ कज़ा होगी, गोया उसका घर-बार, माल-मता सब कुछ लुट गया। ये बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 552 इसका नंबर है। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवारी ही में यानी कि पैदल हो या सवार ही, तो नमाज़ पढ़ लो। फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो अल्लाह ताला को याद करो जिस तरह उसने तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। और तुम में से जो शख्स वफ़ात पा जाए और अपनी बीवियाँ छोड़ जाए, उन पर अपनी बीवियों के हक़ में वसीयत करना है कि उन्हें खर्च दिया जाए और उनको 1 साल तक घर में ना निकाला जाए। ये यानी कि ये इसका हुक्म मनसूख हो चुका है, ठीक है? फिर अगर वे खुद चली जाए तो इस पर भी उसके बारे में कोई गुनाह नहीं है, जो वो दस्तूर के मुताबिक अपनी ज़ात के मामले में करे। और अल्लाह ताला गालिब है, खूब हिकमत वाला है। और जिन औरतों को तलाक दी गई है उन्हें दस्तूर के मुताबिक कुछ दे दिलाकर रुखसत किया जाए। मुत्तकी यानी नेक परहेज़गार लोग पर ये लाज़िम है। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से मौत के डर से निकाले हुए गए थे, और वे कई हजार थे। बस अल्लाह ताला ने उन्हें उनसे उनसे कहा कि तुम बस मर जाओ। फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं अदा करते हैं। और तुम लोग अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब जाने वाला है। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 245। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, फिर अल्लाह ताला वो माल उसके लिए कई गुना बढ़ा दे। और अल्लाह ताला ही तंगी करता है और फराखी करता है, और तुम उसी तरफ यानी अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तो कर्ज हसना फरमाया गया है, तो कर्ज हसना से मुराद अल्लाह की राह में और जिहाद में माल खर्च करना, यानी जान की तरह माल की भी कुर्बानी करनी पड़ती है। इसकी ज्यादती या और कमी भी अल्लाह के इख्तियारात में है, और वो दोनों तरीके से तुम्हारी आजमाइश है, इंसानों की आजमाइश करता है। कभी रिस्क में
کمی کر کے اور اس کی فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی تو کیا ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی انسان خرچ کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر، تو اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنا بنا کسی ہچکچاہٹ کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا؟ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، تو اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا ہو تو تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ دراصل آیت نمبر 246 سے آیت نمبر 251 تک جہاد میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور نہ کہ اسباق میں جو ہے نا بھروسہ کرنا ہے، اس طرف تربیت دی گئی ہے۔ اور اس پارے کے آخر میں انہی آیتوں میں دراصل ایک واقعے کی طرف ذکر کیا گیا ہے جو بنو سمیل نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب سموئیل نے جواب میں دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اسے دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی طاقت فراوانی عطا فرمائی۔ چنانچہ جب طالوت بادشاہ بن گیا تو مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں پر بھروسہ کر کے بے جگری سے وہ لڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تائید سے فتح یاب کیا۔ سب سے اہم بات یہ کہ طالوت کے لشکر میں ایک کم سن نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ لڑائی کے میدان میں فلسطینیوں کا بہت بڑا نامی گرامی پہلوان جالوت کے مقابلے کے لیے طالوت کے لشکروں کا للکار رہا تھا۔ کسی کو اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ پڑی۔ ایسے میں حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے پر آئے اور آتے ہی اس سے پہلے اسے جو ہے نا اس کا قتل کر دیا۔ اس بہادری کے کارنامے نے جناب داؤد علیہ السلام کو تمام اسرائیلی قوم کی آنکھ کا تارا بنا دیا۔ طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی اور آخر کار وہی اسرائیلی قوم کے فرما بردار بادشاہ بنے۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ جہاد کے موقع پر بھی صرف اور صرف انسان کو توکل اللہ کرنا چاہیے، نہ کہ اسباب پر پھولنا چاہیے۔ تو اسی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اور ان کے نبی آئے، دیکھیں آیت نمبر 247، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی جبکہ ہم بادشاہی کے زیادہ اس سے حقدار ہیں، اور اسے مال کی وسعت کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اس کے پاس مال نہیں تھا نا، اسی لیے۔ تو اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تو اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم دیا ہے جس میں زیادہ کشادگی دی ہے، یعنی کہ علم اور جسم میں قوت، یہ بھی کیا ہے، کشادگی ہے، صلاحیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا، یعنی کہ سب کچھ مال نہیں ہوتا ہے۔ آج پیسے والے سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے، جبکہ کیا ہے، اگر کسی کے پاس اگر اللہ نے علم دیا ہے، جسمانی قوت دی، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکر ادا کرنا چاہیے اس کو۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے، پس جس نے اس سے پانی پی لیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں، کوئی اگر اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے لے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ لوگ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی جماعت اللہ کے حکم میں بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح جنگ بدر میں ہوا تھا، چھوٹی سی جماعت تھی نا مسلمانوں کی 313، اور کفاران اسلام جو مشرکین مکہ کا لشکر تھا 1000 تھا۔ تو ہوتا ہے ایسی، کئی بار مخلص جیت جاتے ہیں، اللہ کے مومن جیت جاتے ہیں۔ اور جب یہ طالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، اور اس قوم کے
اور اس قوم کے جو اس کافر قوم ہے کہ اس مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 249 میں بہت پیاری سی دعا ہے، اس کو بھی شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہتا ہے وہ سکھاتا ہے، اس نے سکھایا، اور جو چاہے اسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً زمین پہ فساد یعنی کہ نظام بگڑ جاتا، فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے کہ آپ کی رسالت پوری انسانی نسل اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کے بعد جو ہے کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، جیسا کہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو پارہ ہے مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔